السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ سترے کے کیا احکام ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، سترہ رکھنے کی تفصیل سے دلائل آپ نے مانگے ہیں۔ تو پہلے بھی میرے پاس آ چکے ہیں اس طرح کے کئی سوال، مجھے فرصت نہیں مل پا رہی تھی، تو میں نے سوچا تفصیل سے جو ہے اس پر گفتگو کر لی جائے تاکہ ہر سوال کا جواب خود بخود اس میں آ جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ نماز دین اسلام کا بہت اہم رکن ہے، بلکہ شہادتین کے بعد دین اسلام کا اہم ترین اور بنیادی رکن ہے، جس کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں رہتا، اور اس کی بجا آوری کے لیے بہت سے احکامات کی پابندی ضروری ہے۔ لیکن اکثر نمازی یا تو ان سے غافل ہیں یا سستی کا شکار ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم مسئلہ جو ہے یہ سترے کا ہے، جس کے بارے میں لوگ افراط و تفرید کے شکار ہیں۔ یعنی کچھ تو سترے کو ایسا فرض اور واجب قرار دیتے ہیں کہ بغیر سترے پڑھی جانے والی نماز کے بطلان ہی کے قائل ہیں، جبکہ دیگر سترے کی عدم فرضیت یا صرف مستحب ہونے کا اعتقاد رکھنے کی بنا پر سترے کو اہمیت ہی نہیں دیتے، جس کے نتیجے میں ان کی اکثر نمازیں سترے کے بغیر ادا ہوتی ہیں، جو کہ خلاف سنت ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے کچھ بھائی اکثر مساجد میں جماعت کے بعد یا جماعت سے پہلے جب سنت وغیرہ ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو یا تو کوئی دروازے کے پاس یا پیچھے صفوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور آگے کچھ بھی سترا وغیرہ نہیں ہوتا ان کے سامنے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر فرض پڑھ کے اگلی صفوں سے ہٹ کر کے پیچھے کی صفوں میں چلے جاتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی سترا نہیں ہوتا، اور لوگوں کو گزرنے میں پھر پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ مساجد میں، خصوصاً بڑی مسجدوں میں، تو دیکھا گیا ہے کہ لوگ قطعی سترے کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ تو ایسے تمام بھائیوں سے خصوصی درخواست ہے کہ سترے کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ علماء کرام اور مسجدوں کے اماموں کو بھی چاہیے کہ نماز کے باقی ارکان کی طرح نمازیوں کے لیے سترے کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو بھی واضح کرتے رہا کریں، کیونکہ عموماً اس تعلق سے بہت سارے لوگ جو ہے نہیں جانتے۔ میں نے دیکھا ہے اکثر نہ تو اس پر بیان کیے جاتے ہیں زیادہ تر، نہ اس تعلق سے کوئی خاص اردو زبان میں ہمیں کوئی کتاب ملتی ہے۔ میں نے کافی تلاش کیا، کافی ڈھونڈا، اس تعلق سے کوئی بھی خاص آسان زبان میں جو ہے یا اردو زبان میں مجھے نہیں ملی۔ عربی میں تو ہیں کچھ کتابیں، رسائل وغیرہ لکھے گئے ہیں، لیکن اردو میں کوئی خاص اس پر تفصیل جو ہے وہ نہیں ملی مجھے۔ کافی تلاش میں نے اس پر کیا تھا، تو مستقل اس ٹاپک پر عموماً نہیں لکھا جاتا ہے۔ بس اس کا خیال کرتے ہوئے کہ ابھی ہمارے بھائی بہت سارے اس پر اکثر سوالات پوچھتے رہتے ہیں، لہذا اس پر تفصیل سے گفتگو کی جائے اور ایک جو ہے اہم مضمون اس تعلق سے تیار کر لیا جائے، تاکہ اس کے ہر اہم پہلو کی وضاحت ہو جائے آسان زبان میں، تاکہ ہمارے بھائی جو اکثر سوال کرتے ہیں وہ اس سے باخبر ہو جائیں۔ لہذا آج مختصر انداز میں سترے کے احکام و مسائل کو میں اس طرح بادلائل پیش کر دیتا ہوں، جس سے اس تعلق سے کیے جانے والے تمام سوالات کے جوابات کا ہر پہلو سے صحیح علم ہو سکے۔ جیسے سترہ کسے کہتے ہیں، نمازی کے لیے سترے کی کیا اہمیت ہے، کیا سترے کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، کیا سترہ صرف کھلی جگہ پر ضروری ہے یا مسجدوں اور گھروں کے اندر بھی سترہ ضروری ہے، اگر سترہ نہ ہو تو نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے، کتنا گناہ ہے، اگر نمازی کے سامنے سترہ نہ ہو اور کوئی گزرنا ضروری سمجھے تو کتنے فاصلے سے گزرا جا سکتا ہے اس کے سامنے سے، یا کس طرح گزرنے پر گناہ نہیں ہوگا، سترے کی افضل مقدار کیا ہے، یعنی اس کی اونچائی چوڑائی کتنی ہونا افضل و سنت ہے، نمازی اور سترے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، کن کن چیزوں کا سترہ بنایا جا سکتا ہے، کن کن چیزوں کا نہیں بنانا چاہیے،
اور کیا بغیر سترے کے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا کچھ مخصوص چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹتی؟ دونوں طرح کی جو روایتیں ملتی ہیں ان کے کیا مفہوم ہے، کیا ان میں تطبیق ہے، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ اور سترے کی کیوں اس قدر تاکید ہے، اس میں کیا اہمیت ہے، کیا اس کی حکمت ہے، کیا وجہ ہے، تو اور بھی بہت سارے سوالات کے جواب انشاءاللہ بعد دلائل آپ کو مل جائیں گے۔ بس خصوصی گزارش یہ ہے کہ غور سے سنیں اور توجہ کریں، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے اور اس کے ہر پہلو کو سنت کے مطابق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ لیکن سب سے پہلے سترہ، اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ چھپانے کے ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کو آڑ کے طور پر سامنے رکھ لینا، اوٹ یا پردہ وغیرہ۔ شریعت کی اصطلاح میں سترہ وہ چیز ہے جو نمازی اپنے سامنے رکھے تاکہ اس سترے کے پیچھے سے لوگ گزر سکیں، یعنی ایسی ہر وہ شے جو نمازی کے لیے اوٹ بن جائے یا نمازی اپنے آگے رکھ کر نماز ادا کرے تاکہ دوران نماز اس کے آگے سے گزرنے والا گنہگار نہ ہو اور نمازی کا خشوع و خضوع بھی نہ ٹوٹے، تو اسے سترہ کہتے ہیں۔ اس کی شریعت اسلامی میں بڑی اہمیت و تاکید ہے، کیونکہ بغیر سترے کے نمازی کے آگے سے گزرنا حرام ہے، بڑی سختی سے اس سے روکا گیا ہے۔ آئیے پہلے اس کی اہمیت کے تعلق سے جو احادیث ہیں ان کو ہم اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی بڑی تاکید کی ہے، نمازی کے آگے سترہ رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی نمازی جو ہے نماز پڑھتے وقت اپنے آگے کوئی چیز ضرور رکھیں، اس کی آڑ لے کر کے نماز پڑھے تاکہ اگر کوئی شخص سامنے سے گزرنا چاہے تو اس کے دوسری جانب سے گزر جائے، اور نمازی کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے وہ گنہگار نہ ہو، نمازی کا دھیان نماز میں لگا رہے، ادھر ادھر منتشر نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ یعنی نماز کی آڑ رکاوٹ بنانے کا امام اور اکیلے نمازی دونوں کو اس کا بڑا حکم دیا ہے، تاکید کری ہے، بڑی ترغیب دلائی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے بہت اہم ہے کہ نماز کے وقت اپنے سامنے سترہ رکھ لے اور گزرنے والا اس کے اور اس کے سترے کے درمیان سے گزرنے سے روکا جائے۔ آئیے چند احادیث دیکھ لیتے ہیں کہ کس قدر تاکید ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت موسیٰ بن طلحہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك۔ طلحہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھے تو اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے، یعنی جو اونٹ کے اوپر سواری کے لیے جو پالان بنایا جاتا ہے اس کے پیچھے جو لکڑی ہوتی ہے اس کے برابر، اس کی اونچائی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو اس کے آگے سے گزرنے والے کی پھر اس کے بعد پرواہ نہ کرے، کوئی بھی گزرتا رہے اس کی فکر نہ کرے، اس سے اس کی نماز خراب نہیں ہوگی، خشوع و خضوع نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سنن ابو داؤد، بہقی اور ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدن منها۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے تو سترے کی طرف کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے اور اس سترے کے قریب کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اپنے آگے بطور سترہ کچھ چیز رکھ لیا کرے۔ یہ سب حکم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صحیح ابن حبان میں اس طرح ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت صدقہ بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلی الا الى سترة ولا تدع احدا یمر بین یدیک، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سترے کے بغیر نماز نہ پڑھنا اور کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہیں دینا، یعنی تمہارے اور سترے کے درمیان سے کوئی گزرنے نہ پائے، اس کا خیال رکھنا۔ اسی طرح حضرت عبد الملک وهو اخو عبد العزیز ابن صبرہ الجہانی عن ابیہ عن جدہ، یعنی حضرت صبرہ جہانی
اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استتروا فی صلاتکم ولو بسہم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی نمازوں میں ستھرا بناؤ، اگرچہ ایک تیر ہی کے ذریعے بناؤ، ایک تیر ہی ملے تو میں اسی کو سامنے رکھ لوں، لیکن ستھرا ضرور بناؤ۔ مسند احمد کی ایک روایت میں اذا صلی احدکم فلیستتر لصلاته ولو بسہم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو نماز کے لیے ستھرا ضرور بنا لے، اگرچہ ایک تیر ہی کو۔ صحابہ کرام بڑا اہتمام کرتے تھے اس چیز کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر اور اس تاکید پر ہمیشہ عمل پیرا رہتے تھے، بلکہ اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ علماء لکھتے ہیں صحابہ کرام میں بغیر ستھرے کے نماز کا تصور ہی نہیں تھا۔ جب بھی نماز پڑھتے تھے اکیلے تو سامنے ستھرا رکھ کر ہی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں کہ قال لا يصلين احدكم وبينه وبين القبلة فجوة، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہرگز کوئی اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے سامنے کھلی جگہ ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ لا تصلین وبینک وبین القبلة فجن تقدم الى القبلة او استتر بساریت، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ہرگز اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے اور قبلے کے درمیان کھلی جگہ ہو، یا تو قبلے کی طرف یعنی دیوار کے قریب ہو جاؤ یا کسی ستون کے قریب ہو جاؤ، اس کو ستھرا بنا لو، ایسے ہی کھلی جگہ میں نماز مت پڑھو۔ حضرت نافع کہتے ہیں ان عبداللہ بن عمر کان لا یمر بین یدی احد ولا یدع احدا یمر بین یدیہ، تو امام مالک کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ نہ کسی نمازی کے سامنے سے حضرت عبداللہ بن عمر گزرتے، نافع کہہ رہے ہیں، اور نہ کسی نمازی کو اپنے سامنے سے گزرنے دیتے تھے۔ یہ عموماً صحابہ کا طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر تو جب نماز میں کوئی ستھرا نہیں ملتا، ستون وغیرہ نہیں ملتا، تو کسی آدمی کو اپنے سامنے بٹھا دیا کرتے تھے کہ میری طرف پیٹ کر کے بیٹھ جاؤ۔ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں حدیث ہے، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کان ابن عمر اذا لم یجد سبیلا الی ساریۃ من سوار المسجد قال لی ولنی ظہرک، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کی جانب ستھرے کے لیے کوئی جگہ نہیں پاتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ میری طرف اپنی پشت کر کے بیٹھ جاؤ، اپنی پیٹھ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح مشہور تابعی اور ثقہ امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رأیت انس بن مالک فی المسجد الحرام قد نصب عصا یصلی الیہا، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ مسجد حرام میں وہ لاٹھی گاڑ کر اس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی حرم میں بھی، مسجد حرام کے اندر بھی صحابہ اکرام سترے کا اہتمام کرتے تھے، اندازہ کریں۔ اسی طرح ثابت بن قیس کہتے ہیں رأیت نافع بن جبیر یصلی الی الصوت فی السفر و الی العصا، کہ میں نے نافع بن جبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ سفر میں بھی اپنے کوڑے درے وغیرہ کو اور اپنی عصا کو سامنے رکھ لیا کرتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے۔ نماز میں پہلے اپنی کوئی بھی چیز عصا یا کوڑا وغیرہ رکھتے، اس کے بعد پھر نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہ کان یلقی صوتہ ثم یصلی الیہ، موطا امام مالک کی یہ بھی روایت ہے۔ مشہور تابعی امام شعبی جو ہے ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ اپنے سامنے اپنا کوڑا یا درہ زمین پر ڈال لیتے تھے اور اس کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، یعنی اس کو ستھرا بنایا کرتے تھے۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی، وہ کہتے ہیں کانوا یستحبون اذا صلوا فی فضاء ان یکون بین ایدیہم ما یسترہم، کہ صحابہ اکرام اس چیز کو مستحب جانتے تھے، بہت پسند کرتے تھے اس کو، کہ جب وہ کھلی جگہ میں نماز پڑھتے تو ان کے سامنے کوئی نہ کوئی سترا ضرور ہو، کوئی نہ کوئی چیز وہ اپنے سامنے رکھ کر ہی نماز پڑھتے تھے۔ یہ عادت تھی صحابہ اکرام کی عموماً۔ تو یہ سترے کی بڑی اہمیت ہے، بہت ہی تاکید ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، صحابہ کبھی بھی بغیر ستھرے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں، سترے کا جو شرعی حکم ہے کہ نمازی کے آگے ستھرا رکھنا واجب ہے یا مستحب ہے یا سنت ہے، اس میں علماء کا بڑا اختلاف ہے۔
کچھ علماء نے اس کو واجب کہا، جیسا علامہ شوکانی وغیرہ کہتے ہیں کہ سترہ رکھنا واجب ہے، نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198 میں ہے۔ لیکن ایک دوسری جگہ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ حکم کا ظاہر تو وجوب ہی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا قرینہ مل جائے جو ان اوامر کو وجوب سے استحباب کی طرف منتقل کر دے تو اسی کو ترجیح ہوگی۔ السیل الجرار میں انہوں نے کہا۔ اسی طرح امام ابن حزم بھی وجوب کے قائل ہیں، المحلہ بالآثار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 8 میں دیکھیں۔ شیخ البانی بھی کہتے ہیں کہ سترہ رکھنا واجب ہے، تمام المنہ صفحہ نمبر 300 میں ہے۔ لیکن جمہور علماء جو ہے کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، کچھ نے مستحب بھی کہا، لیکن جنہوں نے اس کو واجب کہا تو اس سے مراد ایسا واجب نہیں ہے کہ سترے کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، بلکہ اگر کوئی شخص کبھی کسی وجہ سے سترے کے بغیر نماز پڑھ بھی لیتا ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، بھلے سنت کے اس نے خلاف کیا، مگر اس کو معمول بنانا یہ یقیناً خلاف سنت ہے۔ نمازی کے لیے سترے کی بہت زیادہ اہمیت و تاکید ہے۔ سترے کی اس قدر اہمیت ہے کہ بغیر سترہ نماز پڑھنے کا تصور خیر القرون میں نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کا حکم دیا، اور اسی حکم کی وجہ سے کچھ علماء اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ میں نے جہاں تک غور کیا ان تمام علماء سلف اور خلف کے اقوال اور ان کے فتووں پر میں نے بڑا تأمل کیا، تو مجھے علامہ شوکانی، امام ابن حزم وغیرہ کے دلائل بھی مضبوط لگے، کیونکہ یہ حکم ہے اور حکم کا ظاہر تو وجوب ہی ہے، جیسے کہ علامہ شوکانی نے لکھا۔ اور ساتھ ہی ان کی اس بات پر غور کریں کہ اگر کوئی ایسا قرینہ مل جائے جو ان اوامر کو وجوب سے استحباب کی طرف منتقل کر دے تو اسی کو ترجیح دینا چاہیے۔ تو پھر یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں کسی کے گزرنے کا خطرہ نہ ہو وہاں بغیر سترہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نماز۔ یہ بھی ایک دو حدیثیں اس تعلق سے ملتی ہیں۔ تو جمہور کا قول بھی اس معنی میں صحیح ہے کہ بھئی یہ سنت ہے، لیکن ایسی سنت یا ایسا مستحب کہ لاپرواہی کی جانے لگے، نہیں، بلکہ تاکیدی حکم ہے۔ دونوں کے دلائل پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ واجب کہنے والوں کا یہ معنی نہیں ہے کہ سترہ رکھنا ایسا ضروری ہے کہ سترہ نہ رکھا ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی یا دہرانی پڑے گی، کیونکہ اصول تو یہی ہے کہ جس کام کا کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ فرض و واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی قرینہ صارفہ موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر یا حکم وجوب و فرضیت کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہو جاتا ہے، لیکن اہمیت و تاکید برابر رہتی ہے۔ تو اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے کہ سترے کا اہتمام کرو، بغیر سترے کے نماز نہ پڑھو، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دو بار بغیر سترے کے نماز پڑھی کھلی جگہ میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض اور واجب تو نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ کچھ علماء نے تاکیدی سنت اس کو کہا ہے، جیسے کہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک کی شرح اتحاف الباسم حدیث نمبر 175 کے تحت لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے اور راجح یہی ہے کہ سترہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ امام ابن عبد البر نے بھی لکھا ہے کہ راجح یہی ہے کہ سترہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ دیکھیے تمہید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 193۔ تو صحیح اور راجح یہی کہ سترہ واجب نہیں ہے بلکہ تاکیدی سنت ہے، اور اس کا تارک جو ہے وہ قابل ملامت ہے، جیسا کہ مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح نصرت الباری میں لکھتے ہیں کہ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے چونکہ سترہ مسنون یا مستحب ہے لہذا اس کا زیادہ اہتمام کرنا ضروری نہیں، جیسا کہ آج کل سمجھ لیا گیا ہے، بلکہ کسی فعل کا مستحب یا سنت ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کو اہتمام کے ساتھ کیا جائے، لیکن اگر کبھی زندگی میں ایسا مرحلہ آ جائے کہ بندہ اس پر عمل نہ کر سکے تو وہ گنہگار نہ ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ مستحب کو یا سنت طریقے کو پس پشت ڈالنا ہی اپنا اکثر معمول بنا لے تو یہ بالکل جائز نہیں۔ معمول بلا وجہ نہ بنائے۔ کسی وجہ سے جواز کی حد تک اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سترے کے نماز کا ذکر ہے، لیکن اس کے سنت ہونے یا مستحب کہنے سے سترے کی اہمیت ختم نہیں ہوگی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کتب احادیث میں، بہت ساری اس کے تعلق سے ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ کسی چیز کا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا اس کو مشروع قرار دیا، لیکن کسی موقع پر کسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بھی عمل کر کے اس کے جواز کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر شرعی عذر کے زندگی میں کچھ بار نمازوں کو صورتاً جمع کر کے ادا کیا، جس سے جمع بین الصلاتین کا جواز نکلتا ہے کہ ہاں بھائی ظہر عصر اور مغرب عشاء ملا کر کے پڑھی۔ اگر کوئی اس کو معمول ہی بنا لے، ہمیشہ اس طرح دو نمازیں جمع کر کے پڑھنے لگے، تو سنت کا مخالف ہوگا، یہ قطعی جائز نہیں ہے۔ بلکہ جب کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ مجبوراً دو نمازیں جمع کر کے پڑھنا پڑ رہا ہے تو پڑھ لے، یعنی وقت پر ہی نماز کا ادا کرنا مشروع اور ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر وقت کے اندر پڑھنا فرض ہے۔ لیکن کچھ موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں ملا کر بھی پڑھی تاکہ مجبوری یا کسی عذر کے وقت مشقت نہ ہو امت کو، بس دو نمازیں ملا کر پڑھنا جائز ہوا عذر میں، لیکن اس کو معمول نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح پانی کی مثال لے لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینا اس سے بڑی سختی سے منع کیا، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، جبکہ دوسری حدیثیں ملتی ہیں کہ آپ نے سختی سے بیٹھ کر پانی پینے کا حکم دیا، بلکہ ایک حدیث میں تو ہے کہ قے کرنے کا حکم دے دیا اگر بیٹھ کر پانی پی لو تو۔ اگر ہم اس سے استدلال کریں کہ ابھی کھڑے ہو کر عام طور پر ہی بلا وجہ بھی پانی پیتے رہیں تو منع والی حدیث کا کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ پانی تو بیٹھ کر ہی پینا ہے جس کا حکم ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کھڑے ہو کر پینا پڑ جائے تو جائز ہے۔ بالکل اسی طرح سترے کا اہتمام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود اگر کبھی سترا نہ مل سکے یا کوئی شے سترا بنانے کی نظر نہ آئے یا کسی کے گزرنے کا کوئی خطرہ نہ ہو تو بغیر سترا بھی اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ مثلاً کچھ آدمی جماعت کی پہلی رکعت میں آ کر شامل ہوئے، کچھ دوسری اور تیسری اور چوتھی رکعت میں آ کر کے مل رہے ہیں۔ اب امام صاحب کے آگے تو سترا ہے اور امام صاحب خود سترا ہیں پورے مقتدیوں کے۔ جب امام نے نماز مکمل کر دی، دونوں طرف سلام پھیر دیا، تو جن کی نماز ابھی رہتی ہے باقی ہے، کیا وہ اپنی نماز پوری کرتے وقت اگلی صف میں آگے بڑھ جائیں گے دیوار کے پاس، یا اپنے سامنے کچھ سترا رکھنے کا اہتمام کریں گے اب اس وقت، یا اسی حالت میں نماز مکمل کریں گے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ بھئی اسی حالت میں وہ نماز مکمل کریں گے، اس وقت انہیں مزید سترا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جگہ اسی کیفیت میں اپنی نمازیں مکمل کر لیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو غزوہ تبوک کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی جماعت آپ کی فجر کی جو ہے فوت ہو گئی تھی، ایک رکعت آپ کی فوت ہو گئی تھی اور ایک رکعت آپ نے اسی حالت میں کھڑے ہو کر کے مکمل کری تھی۔ صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں فلما سلم عبد الرحمن قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتم صلاتہ فافزع ذلک الناس، کہ جب عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیر دیا، نماز مکمل کری جو پڑھا رہے تھے نماز، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، لوگ یہ منظر دیکھ کر ایک دم گھبرا گئے۔ صحیح مسلم ہی کہ ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں فلما سلم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقمت فرکعنا الرکعۃ التي سبقتنا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن عوف نے نماز کا سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور ہم نے وہ بقیہ رکعت پوری کری پڑھی۔ صحیح مسلم دیکھیں حدیث نمبر 274 میں یہ روایت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے اور سنن نسائی وغیرہ میں بھی بڑے صاف الفاظ میں ہے کہ ثم صلی بنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ بقیہ رکعت پڑھائی، یعنی دونوں نے باجماعت اس چھوٹی ہوئی رکعت کو پورا کیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ مسبوق اپنی جگہ کھڑے ہو کر ہی بقیہ نماز پوری کرے گا، چاہے وہ دو ہوں یا برابر برابر کھڑے ہو کر کے جماعت سے پوری کر رہے ہوں یا اکیلا اکیلا ہوں، ان کو سترے اور دیوار کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے واضح ہے کہ بھئی یہ ایسا فرض نہیں ہے سترا رکھنا کہ جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہاں تاکید ہے، مسجد میں بھی سترا رکھنا، عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں
کیونکہ حدیثوں کے اکثر الفاظ ملتے ہیں صحرا، کھلی فضا، عیدگاہ وغیرہ میں آپ اللہ کے رسول ستھرے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے جو ہے ان حدیثوں سے یہ سمجھ لیا کہ یہ تاکید صرف کھلی جگہ میں ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ سترے کی تاکید میں جتنی بھی احادیث منقول ہیں وہ مطلق، زیادہ تر مطلق ہیں۔ ان میں صحرا، عیدگاہ وغیرہ کی تحدید بہت ساری حدیثوں میں نہیں ملتی، اور کچھ حدیثوں میں ملتی بھی ہیں، بلکہ ان کا عموم جو ہے وہ مسجد اور غیر مسجد دونوں جگہ اس حکم پر عمل کا مقتضی ہے۔ دوسرا ہے کہ صحابہ کے عمل سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ لوگ مسجد ہو یا غیر مسجد ہو، جہاں بھی نماز پڑھتے تھے تو سترہ رکھ کر ہی یا دیوار کے قریب ہو کر ہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی احادیث میں اس طرح ذکر آتا ہے کہ ابھی آپ جو ہے دیوار کے قریب ہو کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے، یعنی دیوار کو اپنا سترہ بناتے تھے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، امام بخاری نے اس پر جو تبویب کی ہے، باب باندھا ہے، باب قدر کم ینبغی ان یکون بین المصلی مصلی و سترہ، نمازی اور سترے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی نماز کی جگہ جہاں انسان نماز پڑھنے کھڑا ہے اور سترہ میں۔ اور اس پر حدیث لائے ہیں، عن سہل بن سعد قال کانا بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الجدار ممر الشاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر سکنے کے برابر فاصلہ تھا۔ آپ کی نماز کی جگہ سے دیوار کے درمیان صرف اتنا فاصلہ تھا کہ ایک بکری گزر جائے۔ دوسری حدیث حضرت سلمہ کی لائے ہیں کہ کان جدار المسجد عند ممبری ما کادت الشاۃ تجوزها، مسجد کی دیوار اور ممبر کے درمیان بکری کے گزر سکنے کا فاصلے کے برابر جگہ تھی۔ امام بخاری باب الصلاۃ الی الاسطوانۃ، ستونوں کی طرف سترہ بنا کر نماز پڑھنا، اس باب میں بھی حدیث لائے ہیں کہ کنتو، حضرت یزید بن عبید کہتے ہیں کنتو آتی مع سلمہ ابن الاکوع فیصلی عند الاسطوانۃ التي عند المصحف فقلت یا ابا مسلم اراک تتحرى الصلاۃ عند هذه الاسطوانۃ قال فإني رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى الصلاة عندها۔ یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں سلمہ بن اکوع کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتا تھا، حضرت سلمہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دوسری حدیث امام بخاری لائے ہیں کہ عن انس بن مالک قال لقد ادرکت کبار اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبتدرون السواری عند المغرب وزاد شعبہ عن عمر وعن عمر وعن انس حتى يخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا کہ وہ مغرب کے وقت یعنی اذان کے بعد ستون کی طرف لپکتے تھے، یعنی جلدی کرتے تھے سنتیں پڑھنے کے لیے، کہ ان کو اپنا سترہ، ستونوں کو اپنا سترہ بنا کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے واضح ہے کہ مسجد کے اندر بھی صحابہ اور اللہ کے رسول سترے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ حضرت نافع کی حدیث واضح ہے کہ کان ابن عمر اذا لم یجد سبیلا الی ساریۃ من سوار المسجد قال لی ولنی ظہرک، عبداللہ بن عمر کو جب کوئی ستون کے سامنے جگہ نہیں ملتی تھی تو وہ مجھے بٹھا دیا کرتے تھے کہ ابھی میرے سامنے پشت کر کے بیٹھ جاؤ، مجھے سترہ بنا دیا کرتے تھے سامنے بٹھا کر کے۔ تو لہٰذا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سترے کو کی جو ہے صرف فضا یا کھلی جگہ میں ہی تاکید ہے، مسجدوں میں نہیں، یاد رکھیں مسجد یا غیر مسجد سب جگہ سترے کی بڑی تاکید ہے، اور بغیر سترے کے نماز پڑھنا یہ خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسجد میں نماز پڑھتے وقت ستون اور دیوار کے قریب ہو کر اسے سترہ بنا لیا کرتے تھے، کہ مسجد کی دیوار اور مسجد کے ستون یہ بھی سترہ ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ ان تمام احادیث سے واضح ہے کہ مسجد میں بھی انفرادی نماز ادا کرنے والوں کے سامنے سترہ رکھنا سنت ہے۔ صحابہ اکرام مسجد میں بھی سترے کا اہتمام فرماتے اور سترہ رکھنے کا حکم ہر نمازی کے لیے ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو یا گھر میں ہو،
یہاں تک کہ مسجد حرام میں بھی صحابہ اور اللہ کے رسول سترے کا اہتمام کرتے تھے۔ حدیث گزر چکی ہے کہ مشہور تابعی اور ثقہ امام یحییٰ بن ابی کثیر جو ہیں وہ کہتے ہیں رأیت انس بن مالک فی المسجد الحرامی قد نصب عصا یصلی الیہا، میں نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا مسجد حرام کے اندر انہوں نے لاٹھی گاڑ کر کے اس کو سترہ بنا کر کے اس کی طرف نماز پڑھی۔ حضرت انس بن مالک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا عمل بھی مسجد حرام میں سترہ رکھنے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک میں کسی جگہ کے کو مستثنی نہیں قرار دیا ہے۔ حدیث کے واضح الفاظ لا تصلی الا الی سترۃ ولا تدع احدا یمر بین یدیک، کہ تم کبھی بھی بغیر سترے کے نماز نہ پڑھنا اور کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہ دینا۔ امام بخاری نے اس پر باقاعدہ باب باندھ کر مسئلے کو واضح کیا کہ باب السترۃ بمکہ وغیرہا، کہ مکے میں اور اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں جو ہے سترہ کا اہتمام کرنا۔ ایک اور باب امام بخاری نے باندھا ہے کہ باب لیرد المصلی من مر بین یدیہ ورد ابن عمر فی التشہد وفی الکعبۃ وقال ان ابا الا ان یقاتلہ فقاتلہ، یعنی باب ہے کہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرنا چاہے تو اسے روکے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے التحیات پڑھتے وقت یعنی تشہد میں تھے تب بھی روکا اور کعبے میں بھی روکا، اور کہا بغیر لڑے اگر نہ مانے تو اس سے لڑے نماز کے دوران ہی، اس کو روکے ہر حالت میں گزرنے والے کو۔ امام ابن ابی شیبہ اور علامہ عبدالرزاق جو بڑے بڑے محدثین کے اساتذہ ہیں، انہوں نے اپنی مصنف میں جو ہے اس کو باقاعدہ موصولاً پیش کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ گزرنے والے حضرت عمرو بن دینار تھے جو عبداللہ بن عمر کے سامنے سے گزرے تھے، جن کو تشہد سے اٹھ کر کے ان کو روکا تھا۔ امام بخاری کے استاد ابو نعیم اپنی کتاب الصلاۃ میں اس کو باسند لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے اور اپنے سامنے سے کسی کو بھی گزرنے نہیں دیتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کعبے میں بھی نمازی کے آگے سے گزرنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ازدحام کی وجہ سے، رش کی وجہ سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں پھر بھی چھوٹ ہے کیونکہ کچھ حدیثیں اس کے تعلق سے آتی ہیں، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث آتی ہے کہ مسجد حرام میں سترے کا اہتمام کیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت وصلی خلف المقام رکعتین ومعه من یسترہ من الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمرے میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی، اور آپ کے سامنے وہ موجود تھا جو آپ کے لیے لوگوں سے سترہ کر رہا تھا، یعنی آپ نے اپنے سامنے کسی کو بٹھایا تھا سترے کے طور پر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الحج میں باب من لم يدخل الکعبہ، حدیث نمبر 1600 میں یہ روایت موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی عمل حضرت جابر حجۃ الوداع کے موقع پر بھی بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر سے مروی ہے کہ لمبی روایت ہے جس میں فجعل المقام بینہ و بین البیت، یہاں تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ آئے، آپ نے رکن کا استسلام کیا، 3 چکروں میں رمل کیا، 4 چکروں میں عام رفتار سے چلے، پھر مقام ابراہیم پر آ کر واتخذ من مقام ابراہیم مصلی، یہ آیت پڑھی، اور 2 رکعت ادا کرنے کے لیے آپ نے مقام ابراہیم کو اور بیت اللہ کو مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا، گویا اس کو سترہ بنا لیا اپنے سامنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبے کے اندر نماز پڑھی تھی تو کعبے کی دیوار کو بالکل قریب ہو کر کے آپ کھڑے ہوئے تھے، دیوار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا، صحیح بخاری میں۔ تو اس سے بھی علماء اسلام نے جو ہے وضاحت کری کہ آپ نے دیوار کو ستھرا بنا کر کے کعبے کے اندر بھی جو ہے نماز پڑھی، بالکل آگے جا کر کے دیوار کے قریب آپ نے نماز پڑھی تھی۔ تو ان دلائل کی روشنی میں واضح ہے کہ مسجد حرام میں بیت اللہ میں بھی سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ ضرورتاً یا بحالت مجبوری مسجد حرام میں اگر کوئی نمازی کے سامنے سے گزر جاتا ہے تو اس کے ساتھ سختی نہیں کی جا سکتی، اس کی کچھ گنجائش حدیث میں ملتی ہے، کیونکہ یقیناً وہاں ہر وقت رش اور ہجوم رہتا ہے، اس لیے اہل علم کی ایک جماعت نے مسجد حرام کو مستثنی بھی قرار دیا ہے۔
کہ بھئی لوگوں کو بڑی مشقت ہوگی، مشقت کے مد نظر جو ہے مسجد حرام میں نمازی کے سامنے سے گزارنے کی انہوں نے اجازت بھی دی۔ اس کے جواز کے فتویٰ دینے والے علماء میں جو ہے شیخ الحدیث حافظ عبداللہ روپڑی، وہ اپنے ایک فتوے میں جو ہے ابو داؤد کی ایک حدیث سے جو ہے استدلال کرتے ہیں، جس میں مطلب بن ابی وداع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں باب بنی سہم کی جانب سے حجر اسود کے سامنے نماز پڑھتے تھے اور لوگ آپ کے آگے سے گزرتے تھے۔ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان کوئی سترہ نہیں تھا۔ سنن بیہقی وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے۔ تو اس پر وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ شریف میں سترے کا حکم نہیں، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ وہاں ہر وقت طواف ہوتا ہے اور ہر وقت نماز ہوتی ہی رہتی ہے، ہجوم رہتا ہے، اس لیے سترے کا انتظام مشکل ہے۔ اس حدیث میں اگرچہ کچھ ضعف ہے، لیکن سب مذاہب کا تعامل اس کا معید ہے۔ اس کے ساتھ مجبوری کو بھی شامل کر لیا جائے کہ ہجوم کی وجہ سے سترے کا وہاں انتظام مشکل ہے، تو اس سے اور تقویت ہو جاتی ہے کہ اس حدیث کی بنا پر بیت اللہ شریف سترے کے حکم سے مستثنا ہوگا۔ دیکھیں عبداللہ امرتسری روپڑی، مورخہ 14 جمادی الاول 1357، یعنی 15 جولائی 1980، بہاول فتاوی اہل حدیث جلد 2 صفحہ نمبر 117۔ نصرت الباری صحیح بخاری میں بھی اس باب کے تحت باب السترۃ بمکہ وغیرہا جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے، بطحا میں ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھائیں اور اپنے سامنے برچھی کھڑی کی اور وضو کیا، تو لوگ آپ کے وضو کا پانی بدن میں ملنے لگے۔ تو لکھتے ہیں علامہ مصنف امام بخاری نے اس حدیث سے مکہ اور دیگر شہروں کے لیے سترے کی مشروعیت پر استدلال کیا ہے۔ گو بعض فقہا طواف والوں کے حق میں نمازی کے آگے سے گزرنا جائز جانتے ہیں، اور حنابلہ تمام مکے میں جواز کے قائل ہیں۔ علامہ عبدالرزاق نے مصنف میں باب منعقد کر کے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں بغیر سترے کے نماز پڑھی۔ اس کو اصحاب سنن نے بھی روایت کیا ہے۔ فتح الباری میں اسی طرح ہے۔ معلوم ہوا کہ مسجد حرام میں ضرورتاً جائز ہے، ورنہ حتی الامکان سترہ بنانا بہتر افضل ہے۔ بیت اللہ میں جیسے ممنوعہ اوقات میں نماز جائز ہے، ویسے ہی نمازی کے آگے سے گزرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں مجبوری کی حالت میں، نیل الاوتار وغیرہ۔ تو بس ان دلائل کی وجہ سے لوگ وہاں بالعموم سترے کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن ازدحام، کثرت ہجوم یا لوگوں کا پرواہ نہ کرنا یہ سترہ نہ رکھنے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ سترے کی طرف نماز پڑھے، سترے کا اہتمام کریں، سترے کے ساتھ ہی نماز پڑھیں، یہ زیادہ بہتر افضل ہے۔ بھلے اس میں چھوٹ ہے، اجازت ہے، لیکن سترے کا اہتمام جہاں تک ہو سکے کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر بھی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اکیلا تو بھی وہ سترہ رکھنا چاہیے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ کان الربیع ابن خثیم اذا اشتد علیہ الحر رکز رمحہ فی دارہ ثم صلی علیہ، کہ حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں کہ جب سخت گرمی میں مسجد میں نہیں جا پاتے تھے تو اپنے گھر میں ہی اپنا نیزہ سامنے گاڑ کر کے اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اندازہ کیجیے، عرب کی گرمی بڑی سخت ہوتی ہے، نکلنا مشکل ہوتا ہے دوپہر کے وقت، تو ایسی مجبوری میں اگر وہ گھر میں پڑھ لیتے نماز تو بھی وہاں پر گھر کے اندر بھی سترے کا اہتمام کرتے، اپنا نیزہ گاڑ کر پھر جو ہے سترہ بنا کر نماز پڑھتے۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سترہ صرف کھلی جگہ میں ضروری ہے، تو ان حدیث پر ان کو غور کر لینا چاہیے، کیونکہ نمازی کے سامنے اور آگے سے گزرنا یہ جرم ہے، گناہ ہے، اور اس جرم اور گناہ سے بچنے کے لیے شریعت میں یہ طریقہ مقرر کر دیا گیا کہ نمازی اپنے آگے سترہ رکھ لے، پھر کوئی اس کے آگے سے گزرے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اور شریعت نے اس جرم گناہ سے بچنے کا طریقہ جو ہے یہ عام رکھا ہے، کہیں پہ بھی ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، فضا میں ہو، کھلی جگہ میں ہو، کوئی تخصیص نہیں کی ہے۔ جہاں بھی نماز پڑھیں گے سترے کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ بھئی مسجد میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں با جماعت تو امام تمام مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے، اس پر اجماع ہے۔
کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب سترۃ الامامی سترۃ من خلفہ، باب ہے امام کا سترہ مقتدیوں کو بھی کفایت کر جاتا ہے۔ اس پر حدیث لائے حضرت عبداللہ بن عباس کی کہ وہ کہتے ہیں اقبلت راکبا علی حمار اتان وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنى الى غیر جدار فمررت بین یدی بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علی احد۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ میں گدھی پر سوار ہو کر کے آیا اور ان دنوں میں بالغ ہونے کے بالکل قریب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں بغیر دیوار کے نماز پڑھا رہے تھے، تو میں نماز پڑھنے والوں کی صف میں داخل ہو گیا اور صف کے سامنے سے گزرتا چلا گیا، پھر میں گدھی سے اترا اور اس کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور میں صف میں شامل ہو گیا، نماز پڑھنے لگا، اور کسی نے بھی مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام سامنے تھا، امام جو ہے وہ سترا ہے، تو صفوں کے اندر داخل بھی ہو گئے گدھی کو لے کر کے، تو اس پر کسی کو اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ امام سترا موجود ہے۔ نصرت الباری شرح صحیح بخاری میں وضاحت ہے اس کی کہ علامہ مصنف امام بخاری نے اس باب میں یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ امام کے آگے جب سترا ہو تو وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے، ان کو علیحدہ سترا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس وجہ سے مقتدیوں کے آگے سے وہ گزرنا مضر ہوگا جو امام اور سترے کے درمیان ہو۔ اگر بعض مقتدیوں کے آگے سے گزر جائے تو مضر نہیں، جیسا کہ ابن عباس نے صحابہ کے ترک انکار سے جواز مرور یعنی گزرنے کا جواز پر استدلال کیا۔ گو بظاہر باب کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت معلوم نہیں ہوتی، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ میدان میں بغیر سترے کے نماز نہیں پڑھتے تھے، جیسا کہ آگے حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برچھی گاڑی جاتی تھی، اور ابن عمر کی اگلی روایت میں اس کی مداومت بھی پائی جاتی ہے، تو ثابت ہوا کہ اس وقت بھی آپ کے سامنے برچھی کا سترہ تھا۔ تو باب کا مطلب ثابت ہو گیا کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ امام نووی نے شرح مسلم میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ نابالغ بچے کی نماز بھی درست ہے اور امام کا سترہ ہی مقتدیوں کا سترہ ہے۔ اور صحیح مسلم میں جو باب ہے وہ ہے ان سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ، کہ امام کا سترہ پیچھے والوں کا سترہ ہے۔ طبرانی اوسط انس سے بھی یہی الفاظ مرفوعاً وارد ہیں، یعنی طبرانی میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ ان سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ، امام کا سترہ پیچھے والوں کا سترہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ باجماعت نماز میں مقتدیوں کو سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے سترے کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام کو چاہیے کہ بغیر سترے کے نماز نہ پڑھے، کیونکہ وہ امام سارے مقتدیوں کا جو ہے سترہ بن جاتا ہے۔ امام بخاری اسی حدیث کے بعد حضرت نافع عن ابن عمر روایت لائے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج یوم عید امر بالحربۃ فتوزع بین یدیہ فیصلی الیہا والناس وراءہ وکان یفعل ذلك فی السفر فمن ثم اتخذها الامراء۔ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو عیدگاہ میں نیزہ یا بھالا گاڑنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بھالا گاڑ دیا جاتا تھا اور آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی اس کو سترہ بنا کر، اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، اور ایسا آپ اپنے ہر سفر میں کیا کرتے تھے، یعنی اسی طرح سترہ گاڑ کر آپ نماز پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے امیروں نے یعنی حکمرانوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ تو لفظ کانا مداومت پر ڈال ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہمیشہ نیزے کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ حافظ بن حجر اسقلانی میں فتح الباری میں تحریر کرتے ہیں کہ امام عبد البر نے کہا کہ ابن عباس کی اس حدیث سے ابو سعید خدری کی اس حدیث کی تخصیص ہو جاتی ہے جس میں آیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز ادا کر رہا ہو تو کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے نہ دے، یہ امام اور تنہا پڑھنے والوں کے حق میں ہے۔ رہی مقتدی کی بات، تو اگر اس کے آگے سے کوئی گزرے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بات کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس کی یہی حدیث ہے۔ مزید فرماتے کہ ان مسئلوں میں علماء کرام کے
درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس بنا پر ستھرا رکھنا امام اور تنہا نماز پڑھنے والے دونوں کے لیے ضروری ہوا، اور مقتدیوں کی صف کے سامنے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ امام کا ستھرا ہی مقتدیوں کا ستھرا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ صفوں کے آگے سے گزرنے میں کسی قاعدے کی رعایت یا مجبوری کے لحاظ کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ گزرنا کسی ضرورت کے پیش نظر ہو۔ مثال کے طور پر اگر وضو خانے کی طرف جانے کے لیے صفوں کے آگے سے گزرنا پڑے، یا اپنی چیز کے پاس صف کے آگے سے گزر کر ہی پہنچ سکتا ہے، یا صف میں چھوڑی ہوئی جگہ کو پر کرنا چاہتا ہو، یا کسی ضرورت کی خاطر ہو، تو ان صورتوں میں ایسا کر سکتا ہے۔ ضرورت نہ ہونے کی صورت میں گزرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ نمازیوں کو بلا ضرورت بلا سبب پراگندہ اور اضطراب میں نہ ڈالے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں بڑے کئی ابواب باندھ کر کے اس کو اور مسئلے کو واضح کیا ہے، الگ الگ طرق سے الگ الگ الفاظ سے حدیثیں لائے ہیں۔ ایک جگہ وہ باب باندھتے ہیں، وَهَذَا الْخَبْرُ ظَاهِرُهُ كَخَبْرِ عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس ان الحمار انما مر بین یدی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى اذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد كان يستتر بالحربة اذا صلى بالمصلى ولو كانت سترته لا تكون سترة لمن خلفه لاحتاج كل مأموم ان يستتر بحربة كاستتار النبي صلی اللہ علیہ وسلم بها فحمل العنزة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم يستتر بها دون ان يأمر المأمومين بالاستتار خلفه كالدال على ان سترة الامام تكون سترة لمن خلفه۔ دیکھیں صحیح ابن خزیمہ حدیث 837 کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روایت بظاہر عبید اللہ بن عبداللہ کی ابن عباس سے مروی حدیث کی طرح ہے، جس میں ذکر ہے کہ گدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی مقتدیوں کے آگے سے گزرا، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے۔ اور یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی عیدگاہ میں نماز ادا فرماتے تھے تو برچھی نیزے سے ستھرا بنا لیا کرتے تھے۔ آپ کا ستھرا پیچھے والوں کے لیے ناکافی ہوتا تو ہر مقتدی کو ستھرے کی ضرورت پڑتی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ستھرا بنا لیا۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برچھی اور نیزہ اٹھانا تاکہ آپ اسے ستھرا بنا لیں، اور آپ کا اپنے پیچھے مقتدیوں کو ستھرا بنانے کا حکم نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ امام کا ستھرا پیچھے مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر امام ابن خزیمہ آگے مزید لکھتے ہیں، وہ فی الخبر عون ابن ابی جحیفہ، لمبی جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عون بن ابی جحیفہ جو کہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ کو گاڑا اور اس کی طرف ہو کر نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ اس سترے کے آگے سے کتا، عورت، گدھا وغیرہ گزر رہے تھے، اور ربیع بن صبورہ جہنی کی حدیث جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں میں ہے کہ جب تمہارا کوئی ایک نماز ادا کرے تو اسے سترے کی طرف نماز ادا کرنا چاہیے اور اس کے قریب ہو جانا چاہیے۔ اور امام ابو بکر ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ یہ سب احادیث صحیح ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو اپنی نماز کے لیے ستھرا بنانے کا حکم فرمایا ہے، جبکہ عبد الکریم عن مجاہد عن ابن عباس یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے فضا و میدان میں سترے کے بغیر نماز ادا کی، کیونکہ عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عمارت نہیں بنی ہوئی تھی جس کو ستھرا بناتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو سترے کے بغیر نماز ادا کرنے سے منع کیا ہے اور اسے ستھرا بنا کر نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ صدقہ بن یسار کی حدیث میں ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سترے کی طرف ہوئے بغیر نماز ادا نہ کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ نمازی بغیر سترے کے نماز ادا نہ کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے خود سختی سے منع فرما رہے ہیں وہ آپ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ اور موسیٰ بن طلحہ کی حدیث جو وہ آپ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں میں اس طرح ہے کہ جو اس بات پر دلیل ہے کہ گدھا جب نمازی کے سامنے سے گزر جائے اور اس کے آگے سترا نہ ہو تو اس کے سامنے سے گدھا کا گزرنا نماز کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے۔ یعنی یہ واضح کر رہے ہیں امام ابن خزیمہ کہ بھئی جو ہے اصل میں یہاں جو مراد ہے کہ ہاں بھئی بغیر دیوار کے، یا اس وقت کچھ بھی ستھرا نہیں تھا، فضا میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس سے یہ ہے کہ بھئی کوئی بڑی عمارت یا دیوار وغیرہ نہیں تھی سامنے،
باقی کچھ نہ کچھ تو تھا، کیونکہ اللہ کے رسول جب خود سختی سے حکم دیتے تھے تو کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے اس وقت ہوگا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باب باندھا، باب ستر امام سترۃ من خلفہ، کہ امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہے۔ اور پھر اس پر حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص کی لائے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر کے گھاٹیوں میں اترے جو مکہ مدینہ کے درمیان کی جگہ ہے، تو نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے رسول ایک چھوٹی سی دیوار کو قبلہ بنا کر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھانے لگے، اور ہم آپ کے پیچھے تھے، اتنے میں بکری کا ایک بچہ آ گیا اور آپ کے سامنے سے گزرنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکنے لگے اور روکتے رہے یہاں تک کہ آپ آگے بڑھتے بڑھتے دیوار سے آپ کا پیٹ لگ گیا تاکہ وہ سامنے سے نہ جا سکے۔ آخر اس چھوٹی دیوار کے پیچھے سے وہ چلا گیا۔ دیکھیں امام ابو داؤد لائیں حدیث نمبر 708 میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کے بچے کو اپنے اور سترے کے درمیان سے نہیں گزرنے دیا، جبکہ مقتدیوں کے سامنے سے وہ گزرتا ہوا آیا، وہاں سے گزرنے دیا، کیونکہ آپ مقتدیوں کے لیے سترہ بھی تھے۔ تو اندازہ کریں اپنی نماز کی حفاظت کس قدر کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے بچے کو بھی گزرنے نہیں دیا، اس کا بھی گزرنا گوارا نہیں فرمایا، اور اس کو روکنے کے لیے خود آگے جا لگے دیوار سے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کیا لکھتے ہیں، حضرت طلحہ والی روایت کو، کہ والعمل ولا هذا عند اہل العلم وقال سترۃ الامام سترۃ لمن خلفه، اسی پر عمل ہے اہل علم سلف صالحین کا، اور وہ سلف اہل علم کہتے ہیں کہ امام کا سترہ ہی تمام مقتدیوں کے لیے سترہ ہے۔ تو ان حدیثوں سے جہاں یہ معلوم ہو گیا کہ سترے کے سامنے سے آدمی اور چوپایوں کا گزرنا درست ہے، وہیں ان حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جماعت کی نماز میں امام کا سترہ کافی ہے، یعنی اگر کئی نمازی صف بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی سترہ کافی ہے جو امام کے آگے ہو، جب جماعت ہو رہی ہو تو الگ الگ سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے چند حدیث سے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی چیزوں کا سترہ بنانا افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کن چیزوں کا سترہ بناتے تھے تو وہ افضل ہوئے ان چیزوں کا سترہ بنانا، ورنہ اس کے علاوہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، اور کن چیزوں سے منع کیا ہے، جیسے تصویریں ہیں، نقش و نگار والی چیزیں ہیں، قبر کے سامنے نماز پڑھنا ہے، تصویروں کے سامنے نماز پڑھنا، ان سے تو روکا ہے، منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن سے دھیان بھٹکے یا خطرہ ہو، یا دو بات چیت کرنے والوں کے سامنے نماز پڑھنا، اسے بھی منع کیا گیا۔ باقی ان کو چھوڑ کر کے کسی بھی چیز کو سترہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن چند چیزیں جو ہیں وہ سنت سے ثابت ہیں جن کو سترہ بنانا بنسبت دیگر چیزوں کے زیادہ افضل و بہتر ہے۔ تو چند حدیثیں اس کے بارے میں بھی دیکھ لیں۔ نیزہ کا ذکر آتا ہے اکثر صحیح بخاری سے مسلم وغیرہ کتب احادیث میں، نیزے کا کثرت سے ذکر ہے۔ عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج یوم العید امر بالحربۃ فتوضع بین یدیہ فیصلی الیہا والناس وراءہ وکان یفعل ذلك فی السفر فمن ثم اتخذها الامراء۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب نماز عید کے لیے آپ نکلتے تھے تو عیدگاہ نیزہ بھالا وغیرہ گاڑنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، اس کی طرف منہ کر کے، گویا اس کو اپنا سترہ بنا لیتے تھے، اور لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور یہ آپ کا ہر سفر میں یہی طریقہ تھا۔ اسی طرح سترہ گاڑ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے، یعنی نیزہ بھالا وغیرہ برچھی وغیرہ گاڑ کر سامنے تو ہی نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی سب میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ اسی طرح برچھی جو بھالے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے۔ حدثنا امام بخاری ہی لائیں حدیث باب الصلاۃ الی العنزہ، برچھی کی طرف نماز پڑھنا۔ حدثنا عون بن ابی جحیفہ قال سمعت ابی قال خرج مع علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار تمرون من ورائها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت ہماری طرف نکلے، آپ کے لیے وضو کا پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا، پھر ہمیں عصر اور ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر اور عصر، اور اس حالت میں آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ کے سامنے جو ہے برچھی کھڑی ہوئی تھی، اور عورتیں اور گدھے ان کے سامنے سے گزر رہے تھے اس برچھی کے سامنے سے۔
صحیح بخاری، ابو داؤد، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سب میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ تو یہ برچھی کے سامنے رکھ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی افضل ہے۔ اسی طرح عصا کا ذکر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم فلیصلی الی شیء فان لم یجد شیئا فلینصب عصا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے، نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اپنا آگے بطور سترہ کوئی چیز رکھ لے، کچھ نہ ملے تو عصا ہی نصب کر لے۔ عصا لکڑی جو عموماً ہاتھوں میں رہتی ہے اس کو ہی سامنے رکھ لے۔ حضرت انس بن مالک کی حدیث گزر چکی ہے کہ مسجد حرام میں انہوں نے عصا رکھا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ اسی طرح وہب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ہماری امامت کی اور آپ کے سامنے ایک چھوٹی لکڑی گاڑی گئی تھی اور آپ نے ہمیں 2 رکعتیں نماز پڑھائیں۔ اسی طرح رحل کا بھی ذکر آتا ہے، ان ابی العالیہ قال یستر المسلم وراء حرف العالمی، ابو شیبہ کا ذکر کی حدیث ہے یہ، کہ ابو العالیہ تابی کہتے ہیں کہ رحل یا پھر جھنڈے کی لکڑی حرف العلم، علم اگر عین کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب جھنڈے کا ڈنڈا، اور اگر عین کے زیر کے ساتھ حرف العلم پڑھیں گے تو اس کا مطلب رحل ہے جس میں قرآن رکھ کے پڑھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب ایسے کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے ہوں جہاں کوئی چیز دوسری نہ ملے تو عصا بھی گاڑ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صحابہ کا عمل بھی اس سے واضح ہو گیا۔ اسی طرح ستون، اس کے بارے میں حدیثیں گزر چکی ہیں، صحابہ اکرام ستون کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، ستون کے سامنے کھڑے ہو کر ہی مسجد کے اندر بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے باب باندھا ہے، باب الصلاۃ علی الاسطوانۃ، ستونوں کی آڑ میں نماز پڑھنا۔ پھر اس کے ساتھ کئی معلق روایتیں بھی لائے ہیں صحابہ کا، وقال عمر المصلون احق بالسواری من المتحدثین الیہا ورعا عمر رجلا یصلی بین اسطوانتین فادناہ الی ساریۃ فقال صلی الیہا، کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ نمازی ستون کے زیادہ حقدار ہیں بات چیت کرنے والوں سے، اور حضرت عمر نے ایک کو دیکھا کہ وہ 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھ رہا ہے تو انہوں نے اس شخص کو ستون کے قریب کر دیا اور فرمایا کہ یہاں نماز پڑھ۔ تو مسجد نبوی میں کثرت سے ستون تھے، نماز کے بعد لوگ ان سے ٹیکا لگا کر باتیں کیا کرتے تھے بیٹھ کر، جبکہ نمازی چاہتے کہ بھئی سترہ بنا کر کے ستون کو ہم نماز پڑھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ نمازی بنسبت باتیں کرنے والوں کے زیادہ حقدار ہیں ستونوں کے، لہذا باتیں کرنے والے اٹھ جائیں اور نمازیوں کے لیے ستونوں کو خالی چھوڑیں۔ نصرت الباری شرح صحیح بخاری میں ہے، اس باب کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ اس تاریخ کو امام بن ابی شیبہ اور علامہ حمید نے وصل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ باتیں کرنے والے بھی ستون کے ساتھ ٹیک لگانا چاہتے تھے اور نمازی چاہتے ہیں کہ ستون کو ستھرا ٹھہرا کر کے ہم یہاں نماز پڑھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ نمازی بنسبت بات کرنے والوں کے زیادہ حقدار ہیں، بات چیت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ وہاں سے ہٹ جائیں اور نمازیوں کو نماز پڑھنے دیں، کیونکہ نماز عبادت ہے اور وہ بات چیت صرف زٹل اور فضول گوئی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازی کو سترے کے قریب کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کے عمل سے معلوم ہوا کہ نمازی کی حالت نماز میں اصلاح کر سکتے ہیں، اگرچہ 2-4 قدم یا کم و بیش اس کو چلنا ہی پڑے، کہ حضرت عمر نے اس کو پکڑ کے ستونوں کے درمیان نماز پڑھ رہا تھا، اس کو پکڑ کے ستون کے سامنے کر دیا کہ بھئی یہاں نماز پڑھ۔ تو نمازی کے سامنے سترہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کو سترے کے قریب بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں نصرت الباری پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 194۔ امام بخاری پھر اس باب میں 2 حدیثیں الگ الگ لا کر اس سے استدلال کر رہے ہیں۔ ایک تو سلمہ بن اکوا کی کہ وہ ہمیشہ ایک ستون جس کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہوتا تھا اسی کے سامنے ہمیشہ پڑھتے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر اس ستون کے سامنے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سے بخاری سے مسلم اور ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان وغیرہ میں سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس پر بھی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کے ایک ستون کے پاس صندوق میں قرآن مجید رکھا رہتا تھا، جو چاہتا اس سے نکال کر قرآن پڑھا کرتا تھا۔
پھر وہیں رکھ دیتا تھا، اسی لیے اس کو ستون مصحف اور اسطوانۃ المہاجرین بھی کہتے ہیں۔ ابن نجار کی تاریخ مدینہ میں ہے کہ مہاجرین قریش اس ستون کے پاس جمع ہوتے، نماز پڑھتے، تلاوت کرتے تھے۔ ابن زبیر بھی وہاں بکثرت نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ اس کی فضیلت جان لیں تو قرآن اندازی تک کی نوبت پہنچ جائے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یصلی وراء صندوقی، کہ صندوق کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی واضح ہے کہ ستون کا خاص اہتمام کرتے تھے صحابہ کرام کے، ستون کے پیچھے نماز پڑھیں۔ مغرب کے وقت حدیث گزر چکی ہے حضرت انس کی کہ مغرب کے 2 رکعت سنتیں نماز سے پہلے کی، صحابہ جو ہے فوراً ستونوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے نماز کے لیے۔ اسی طرح کوئی جانور یا سواری ہے اس کو بھی ستھرا بنایا جا سکتا ہے۔ امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب الصلاۃ علی الراحلہ والبعیر والشجر والرحل، کہ اونٹنی اور اونٹ اور درخت اور پالان وغیرہ کی طرف نماز پڑھنا، یعنی ان کو ستھرا بنا کر کے نماز پڑھنا۔ اس پر حدیث لائے حضرت عبداللہ بن عمر کی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یعرض راحلتہ فیصلی الیہا قلت افرأیت اذ حبت الرکاب قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره وكان ابن عمر يفعله، کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کو آڑا بٹھا دیا کرتے تھے اور اس کو ستھرا بنا کر اس کی طرف نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو عبید اللہ نے پوچھا کہ جب اونٹ مست ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی سردیوں کے موسم میں جو ہے اونٹ مست ہو جاتے ہیں تو ایک جگہ بیٹھتے نہیں چین سے، وہ ادھر ادھر جو ہے وہ پریشان سے رہتے ہیں، تو اس وقت ستھرا کیسے بناتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول پالان کو، یعنی اس کے جو اوپر کا پالان ہوتا تھا اس کو لے کر سامنے سیدھا رکھ لیا کرتے تھے اور اس کے پچھلی لکڑی کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا، وہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، یعنی پالان کو بطور ستھرا آگے رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نصرت الباری میں ہے اس کی شرح میں کہ جس وقت سردی کے موسم میں اونٹ مست ہوتے ہیں اور ایک جگہ آرام سے نہیں بیٹھتے تو پوچھا کہ اس کو ستھرا کیسے بناتے؟ تو جواب دیا کہ اس اونٹ کے پالان کو بطور ستھرا آگے رکھ لیتے تھے۔ مطلب یہ کہ ان سب چیزوں کو نماز کے لیے ستھرا بنا سکتے ہیں۔ راحلہ وہ اونٹنی ہے جس میں پالان رکھا جائے، عمدہ سواری خواہ اونٹ ہو یا اونٹنی وہ راحلہ ہے۔ امام بخاری نے اشارہ کیا اس چیز کی طرف جو اس حدیث کے بعض طرق میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو ستھرا بنا کر نماز پڑھتے تھے۔ علامہ خطابی نے کہا وفی هذا الحدیث دلیل علی جواز التستر من الحیوان، کہ اس حدیث میں جانوروں کو ستھرا بنانے کے ستھرے کے طور پر استعمال کرنے کے جواز کی دلیل ہے، اور درخت کا پالان سے استدلال کیا کیونکہ پالان کی لکڑی درخت ہی کا ایک جز ہے۔ نیز اس حدیث کی طرف بھی اشارہ کر دیا جو حضرت علی سے مروی ہے کہ بدر کے دن ہم سو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک ایک درخت کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے، یعنی درخت کو اللہ کے رسول نے ستھرا بنایا۔ تو اس طرح سے مسلم ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے، سب نے باب وہی باندھا، باب استطار الابل فی الصلاۃ، باب الصلاۃ الی الراحلہ، کہ اونٹ کو، سواری کو جو ہے ستھرا بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سب حدیثیں لا کر کے انہوں نے وضاحت کری۔ اسی طرح پالان کے بارے میں جو ہے کئی حدیثیں ہیں، اونٹ کے اوپر جو پالان رکھا ہوتا ہے۔ حضرت عطا مشہور تابعی کہتے ہیں کہ کانا من مضى يجعلون مؤخرة الرحل اذا صلوا، کہ جو گزر چکے ہیں صحابہ اکرام نماز پڑھتے ہوئے اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کو ستھرا بنا لیا کرتے تھے، یعنی ان کا یہ طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی مصنف عبدالرزاق میں عمل لائے ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے پالان کو سامنے رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، ان کی عادت تھی۔ اسی طرح درخت کے بارے میں بھی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن نسائی وغیرہ میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے بدر کے موقع پر درخت کو ستھرا بنا کر کے پوری رات نماز پڑھتے رہے۔ اسی طرح چٹائی حاصر جو بچھائی جاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امام ابن ماجہ لائے ہیں سنن ابن ماجہ میں کہ کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصیر یبسط بالنہار ویحتجرہ باللیل یصلی الیہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی تھی جسے آپ دن کو تو بچھایا کرتے تھے اس پر بیٹھنے کے لیے، اور رات کو حجرے کی طرح کھڑا کر کے
اس کو سترہ بنا لیا کرتے تھے اور اس کے سامنے نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح تیر کے بارے میں حدیث گزر چکی ہے، لیستتر احدکم فی صلاتہ ولو بسہم، کہ تم میں سے کوئی بھی نماز پڑھے تو کچھ نہ کچھ سترہ رکھ لے، اگرچہ ایک تیر ہی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی ٹیلا وغیرہ ہے سامنے، تھوڑی سی اونچی پہاڑی ہے یا کچھ مطلب ریت کا ٹیلا ہے، اس کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں اذا كنت في الصلاة فوق سطح يمر عليك الناس فكنت حيث لا يرى الناس اذا مروا قال سفیان فيكون الذي يمنعك من ان تراهم الذي يسترك، کہ جب تم کسی ایسی بلند جگہ پر ہو جو بلندی کی وجہ سے گزرنے والے لوگ وہاں سے نظر نہیں آ رہے تمہیں، تو وہ سترہ شمار ہوگا۔ یہ چھوٹا سا ٹیلا ہی کیوں نہ ہو، تم نماز پڑھ رہے ہو اور سامنے کوئی گزرنے والا نظر نہیں آ رہا، اس کے پیچھے سے گزر رہے ہیں لوگ ٹیلے کے پیچھے سے، تو اس کو تم سترہ بنا کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح چارپائی کو سترہ بنانا، باب الصلاۃ الی السریر، امام بخاری باب باندھ رہے ہیں کہ چارپائی کی طرف اس کو سترہ بنا کر کے نماز پڑھنا۔ حضرت عائشہ کی روایت لائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں سامنے ہی آپ کے چارپائی پر لیٹی رہتی تھی، اور آپ کے اور قبلے کے درمیان میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی چارپائی پر۔ اللہ کے رسول اسی چارپائی کو سترہ بنا کر کے اس سے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 508 اور مسلم حدیث نمبر 512 میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے صاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور چارپائی آپ کے اور قبلے کے بیچ میں ہوتی۔ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرُ کے لفظ ہے نا حدیث میں، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ چارپائی کو اپنے اور قبلے کے درمیان کر لیتے اور متوسط بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، یعنی اس کو سترہ بناتے تھے۔ اسی طرح سترے کی جو افضل مقدار، یعنی سترہ سب سے افضل کتنا اونچا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی علماء اسلام نے بڑی تفصیل بیان کی ہے کہ سترہ کتنا اونچا ہونا چاہیے۔